بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم حاضر خدمت ہوں آج کی خبریں اور اخبارات کے ساتھ۔ جو بڑی خبر اس وقت گردش کر رہی ہے وہ سپریم کورٹ سے ہی آ رہی ہے۔ جو ججز ہیں ان کی مراحت میں اس قدر اضافہ کیا گیا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ جو سارا معاملہ آئینی 26 ترمیم کا ہے اس میں ججز کو اتنی زیادہ مراحت دے دی گئی ہیں، اتنے زیادہ پیسے دے دیے گئے ہیں کہ یہ ایک طرح سے ان کو انعام دیا جا رہا ہے کہ آپ بس بیہیو کریں۔ ایک رائے ہے، میں بتا رہا ہوں اس لیے کہ ابھی جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو اضافہ ہوا ہے ان کی مراحت میں اور ان کے الاؤنسز میں وہ ہوش ربا ہے۔ اور جو اگر پہلے 3100 ملین روپے کا خرچہ تھا ججز پر سپریم کورٹ کا، اب وہ ڈبل ہو گیا، اب وہ 62-6300 ملین، یعنی یہ کروڑوں اربوں روپے میں یہ بات چلی گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو اجلاس ہوئے ہیں آج، اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم کو تسلیم کر لیا اور اب اسی لائن کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں، اپنا اختیار انہوں نے دے دیا ہے امین الدین کو کہ کہا کہ آپ تم چلاؤ کانسٹیٹیوشنل معاملات اور میں صرف جو ایڈمنسٹریٹو چیزیں ہیں میں صرف ان کو دیکھوں گا۔ اور جسٹس منیب اور جسٹس منصور بھی جس انداز میں خاموشی کے ساتھ چیزوں کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے بھی شاید یہ سمجھ لیا ہے کہ اب ان کے ہاتھ میں بظاہر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ لیکن اس کے علاوہ جو آج کا اب کیونکہ یہ ساری جو ڈیولپمنٹ ہے اس کی نظر میں اگر ہم دیکھیں تو جو آج سپریم جوڈیشل کونسل کا جو اجلاس ہے وہ اس میں پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید جو ججز کا بارے میں جو کمپلینٹس ہیں اس پر بات کی جائے گی، کیونکہ جو 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں انہوں نے جو خط لکھا تھا وہ معاملہ بھی اس میں زیر غور آ سکتا ہے۔ وہ بالکل ایجنسیوں سے ریلیٹڈ تھا، حکومت سے ریلیٹڈ تھا۔ پھر اس کے علاوہ جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس امین الدین کے حوالے سے ایک شکایت تھی مس کنڈکٹ کی، کیونکہ انہوں نے جو مخصوص نشستوں کا جو معاملہ تھا اس میں اپنے فیصلے میں یہ لکھا تھا کہ الیکشن کمیشن پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے فیصلے کو مانے، جو کہ ایک اکثریتی فیصلہ تھا۔ کچھ اس کو بھی کہا جاتا ہے مس کنڈکٹ ہے، لیکن اب جس طریقے سے ان کو آئینی بینچ کا سربراہ بنایا گیا ہے اور نعیم اختر افغان ان کے ساتھ ہیں، تو وہ تو سپریم کورٹ کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی میرا نہیں خیال۔ خط کا جو معاملہ ہے وہ بھی کوئی ضابطہ اخلاق ٹائپ کوئی چیز بنانے کی بات ہوگی اور اس کو اس طریقے سے نپٹایا جائے گا، کیونکہ جو اضافہ ہوا ہے تنخواہوں میں، آپ یہ دیکھیں کہ ہاؤس رینٹ جو ہے جو پہلے 68,000 روپیز تھا وہ 3.5 لاکھ روپے کر دیا گیا، یعنی یہ کچھ 6 گنا اضافہ ہے۔ اور جو جوڈیشل الاؤنس تھا وہ بھی 4 لاکھ سے اوپر 4.5 لاکھ پہ چلا گیا ہے، تو وہ بھی اس میں بھی اتنا اضافہ کر دیا گیا لاکھ روپے سے وہ 4.5 لاکھ روپے تک۔ تو یہ تو بہت بڑا ہے، اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کے لیے بھی یہ مراحت دی گئی ہیں۔ تو ادھر آپ دیکھیں قوم کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، اور یہاں پر یہ یا تو اگر یہ ساری ترمیم اس لیے کی گئی ہوتی کہ اس سے عوام کا کوئی فائدہ ہو رہا ہوتا، یہ تو ایک ہی مقصد ہے ان کا کہ عمران خان کو کھڈے لائن لگاؤ، جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے پاکستان کی، اس کے قائد جو ہیں ان کو نکالو اس پورے سسٹم سے، اور کوئی کسی قسم کی عوام کو رعایت نہ دو۔ 8 فروری کا جو الیکشن تھا جو چرا لیا گیا تھا، کوئی عدالت اس کو نہ کھولے اور کوئی اس کی انویسٹیگیشن نہ ہو سکے، تو جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ ترمیم کی گئی، اور ان لوگوں نے کی ترمیم جو اس کے بینیفیشری ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں جو بندہ خود جس نے بننا ہے آئینی بینچ کا سربراہ، وہ بھی اس کا بھی ووٹ ہے اور وہ اپنے آپ کو ووٹ دے رہا ہے۔ تو یہ ایک جو سارا کا سارا جو معاملہ ہے یہ تو ایک یعنی اس کا کوئی پاکستان کے عوام سے تعلق نہیں ہے، کوئی پاکستان کی لوگوں کی زندگیوں کو اس کا مقصد بہتر کرنا نہیں ہے۔ اس کا مقصد صرف جو ایک جھوٹ کا نظام قائم ہے، جو وہ لوگ جو زبردستی رات کی تاریکی میں لوگوں کا مینڈیٹ چوری کر کے بٹھا دیے گئے، اور جو اصل حقیقی حقدار لوگ تھے ان کے اوپر پرچے درج کر کے مار پیٹ کر ان کو جیلوں میں بند کر دیا گیا، جعل سازی کی گئی،
ابھی بھی کوئی اگر بولتا ہے تو یا اس کو اٹھا لیتے ہیں یا اس کو مارتے ہیں یا اس کے خلاف پرچہ درج کرتے ہیں. تو یہ اب اتنی بڑی جو مراد کا اعلان ہے، یہ دیکھیں کہ فوری طور پر لاکھوں روپے اضافہ کر دیں. اب آپ دیکھیں کہ 8-9 لاکھ روپیہ بڑے آرام سے ہر جج کی جو ہے نا انکم میں اضافہ ہو گیا. یہ ہم جیسے غریب لوگ تو پورے سال میں اتنے پیسے نہیں بناتے، لیکن دس از واٹ دے آر ڈوئنگ. تو یہ ایک چیز سامنے آ رہی ہے. جو آج اینٹی ٹیررسٹ جو ججز تھے کورٹس کے، ان کے ایڈمنسٹریٹرز کا جو اجلاس تھا، اس میں دیکھا گیا جی کہ تو کوئی 3,500 مقدمات ہیں ابھی. ان کے لیے کہا گیا کہ جلدی ان کو کیا جائے، اور وہی جو ایک اسٹیریو ٹائپ کے بلا خوف آپ یہ سب کام کریں. حالانکہ بلا خوف کیا ہونا ہے، جو آپ کے سامنے ہی ہے جو ہوا ہے. تو لیکن اس میں جمال خان مندوخیل چائنا گئے ہوئے تھے، انہوں نے شرکت کی. وہاں سے بڑا کنسرن ہے ان لوگوں پاکستان کے عوام کا، تو انہوں نے بلا انتخابی نشان لینے والے بینچ میں یہ سب اور پی ٹی آئی کے جو سب جو یہ ظلم ہوا ہے جو لوگوں پہ اور ہو رہا ہے اس پہ نہیں، وہ وہاں سے چائنا سے وہ انہوں نے شرکت کی ہے، کیونکہ اس میں 9 مئی کے کیسز کی اکثریت ہے. مسرت حلالی بھی تھی، جسٹس ملک شہزاد احمد بھی تھے. تو وہ ایک ایسا لگ رہا ہے کہ بس ہر چیز جو ہے نا، اب یہ افریدی صاحب بڑے خوش ہیں، چیف جسٹس کا نام انہیں مل گیا، اور وہ ایڈمنسٹریٹو پہلے بھی جب بھی کبھی کوئی موقع آتا تھا امپورٹنٹ چیز کا تو وہ اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتے تھے. تو وہ انہوں نے جو بھی اپنے لیے راہ چنی ہے، ان کا اپنی چوائس ہے. آئی ایم ناٹ کرٹیسائزنگ ہم، بٹ آئی ایم ایکسپلیننگ کہ دس از واٹ از ہیپننگ. اب ذرا پالیٹکس پہ آ جائیں. زلمے خلیل زاد جو امریکہ کے اقوام متحدہ میں بھی نمائندہ رہے ہیں، افغانستان میں بھی امریکہ کے سفیر رہے ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ اب کس طرح پاکستان فوج کے سربراہ عمران خان کی جو گرفتاری ہے، جو ایک انفیئر جوڈیشل پروسیس کا انہیں شکار کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے کیسے وہ اپنی پوزیشن ایکسپلین کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ کو، کیونکہ عمران خان تو ڈونلڈ ٹرمپ کا دوست ہے. تو یہ کیسے ایکسپلین وہ کریں گے. اور انہوں نے اس میں بیسیکلی کہا یہ ہے کہ جو ایک پروسیس جو بیسیکلی پوری دنیا میں نظر آ رہا ہے کہ عدالتیں آزاد نہیں ہیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے وہ جو 6 ججز کا خط اور پھر اس کے بعد ATC ججز کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور جس طریقے سے زبردستی مقدمات کے فیصلے کرائے گئے ہیں، دن رات مقدمے چلا کے اڈیالہ جیل میں. تو وہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ ایک انتہائی غیر منصفانہ، غیر قانونی، غیر آئینی اور انلیگل کام کیا گیا عمران خان کو، ان کی اہلیہ کو جیل میں رکھنے کے لیے اور PTI کو دبانے کے لیے. تو وہ جو انفیئر جوڈیشل پروسیس ہے، اس کے بارے میں جو گفتگو ہے وہ امریکہ میں شروع ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اب جیت گئے ہیں. تو اب جو ہماری کمزوری ہے، میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ امریکنز اس کو استعمال کریں گے پاکستان کو دبانے کے لیے. تو اگر ہم اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کر لیں، اگر پاکستان میں کوئی جوڈیشل پروسیس انفیئر ہے ہی نہیں، تو باہر کی دنیا کیسے اس پہ سوال اٹھا سکتی ہے. میں اس کو اس طریقے سے بیان کرتا ہوں کہ اگر جو پولیٹیکل ورکرز ہیں، ماضی میں ان کے ساتھ جو بھی ہوا، اب اگر آپ ان کو فیئر ٹرائل دے دیتے ہیں تو وہ آپ کے اپنے لوگ ہیں، آپ کی اپنی جماعتیں ہیں. عمران خان آپ کے اپنے سابق وزیر اعظم ہیں، پاکستانی ہیں، پاکستان کی پرائیڈ ہیں، پاکستان کے ہیرو ہیں. ان کے ساتھ جو ورکرز ہیں، انہوں نے جو مارے کھائی ہیں، اگر آپ ان کو ایک فیئر ٹرائل دیتے ہیں تو وہ تو ایک دن بھی جیل میں نہیں رہیں گے. لیکن بجائے اس کے کہ کوئی اور اس کا کریڈٹ لے اور باہر سے آپ کو فون کرے، آپ کو سینکشنز کی بات کرے یا اپنے مقاصد کے لیے آپ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرے، تو آپ ایک فیئر ٹرائل دے کے تمام جو قوم ہے اس کو ایک نقطے پر آپ لے آئیں. لیکن اس کے لیے ذاتی جو اناد ہے، ذاتی نفرتیں، ذاتی خواہشات کو ایک سائڈ پہ رکھنا پڑے گا. ویسے بھی اب تو اس وقت تو سارے معاملات عدالت نے، حکومت نے کر لی ہیں. ججز بھی اپنی مرضی کے لگا لیے، عدالت اپنی مرضی کی. اب ایک سپریم کورٹ کے اندر ایک آئینی کورٹ بنا کے تو ڈرائیونگ سیٹ پہ امین الدین کو بٹھا دیا. حالانکہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ امین الدین نے کبھی بھی کوئی آئینی فیصلہ کیا ہو یا ان کے اندر ایسی کیپیبلٹی ہو. لیکن ان کے اندر ایک کیپیبلٹی ہے کہ وہ اپنے ماسٹرز کو یا جو لوگ ان کو لے کے آتے ہیں اپنے گروپ کو، وہ بہت نوازتے ہیں، یارباش آدمی ہیں. تو ٹھیک ہے، وہ ان کو مقاصد جو ہے وہ بھی حاصل ہو گئے، جو ایکسٹینشنز ملنی تھیں وہ بھی مل گئیں، سارا کچھ ہو گیا. تو اب اگر عمران خان کو ایک فیئر آپ ٹرائل دے دیں
تو میرا خیال ہے کہ جو باہر سے جو دنیا پریشر ڈال رہی ہے، یو کے پارلیمنٹیرین، امریکہ کے اراکین پارلیمنٹ اور دوسرے جو لوگ بات کر رہے ہیں، اس سے جان چھوٹ سکتی ہے، لیکن یہ سب تبھی ہو سکتا ہے اگر اس ملک کی محبت اور اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے سب ایک نقطے پر آ جائیں۔ اور بہت کچھ ہے لیکن یہ امپورٹنٹ مجھے نظر آیا تو اس لیے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا۔ تو انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔